جھوٹ بولنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا منحوس اور گندا عمل ہے کہ اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید دی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھی فرمائی گئی ہے، قرآن حدیث آپ سب پڑھتے ہیں، لعنت بھی فرمائی گئی جھوٹ بولنے والوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے، اچھا ایک تو یہ کہ ان کا جھوٹ یہ تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب تھا، جو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، مگر وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ مومن نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے، اور گناہ جو ہے حضور نے فرمایا یہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو، جھوٹ سے بچاؤ۔ آج باپ بیٹے کو جھوٹ بولنا سکھاتا ہے، فون آ جائے کہ ابا جی گھر پر ہیں، ابا جی کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، بیٹا کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ خود بھی خدا کی لعنت اور بیٹے پر بھی خدا کی لعنت مسلط کر دی، خود بھی دوزخ کا راستہ کھول دیا، بیٹے کے لیے بھی دوزخ کا راستہ کھول دیا، بجائے اس کی کہ اس کو سچ کی تعلیم دی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے اور گناہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے موقع تلاش کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں جاتی، اب وہ جھوٹ مختلف اوقات میں جہاں اس کا دعویٰ چلتا ہے وہ جھوٹ بول جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ پیران پیر حضور سید الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ غنیت الطالبین کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ہی ارادہ کرتا ہے، جہاں داؤ چلتا ہے جھوٹ بول جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، کذاب۔ قرآن کریم کے اندر ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو لوگ سچے ہیں وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ۔ جو لوگ سچے ہیں، جو سچ بولنے والی ہیں، جو سچ پر قائم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا، ایمان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آج اللہ ماشاء اللہ آپ کو اپنے ارد گرد سینکڑوں جھوٹ بولنے والے دکھائی دیتے ہیں،
دفتروں میں، محلوں میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں آپ کو سینکڑوں لوگ جہاں سچ بولنے والے نظر آتے ہیں وہاں جھوٹ بولنے والے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ آپ کو بندے بندے کا، آپ کو اپنے دوستوں کا پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ بندہ سچ بولنے والا ہے، یہ بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ سچ بولنے والا ہے، یہ بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب تک جھوٹ کو ترک نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور ریا کو ترک کر دے، بھلے وہ اس میں صادقی کیوں نہ ہو، سچائی کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو حضور غوث اعظم آپ بنیے تو طالبین کے اندر آخری چیپٹر میں آپ لکھتے ہیں حضرت ذوالنون مصری کے متعلق، خواجہ ذوالنون مصری کے متعلق۔ خواجہ ذوالنون مصری کا مزار کہاں پر ہے؟ آپ کے دو مزار ہیں، ایک بغداد میں اور ایک ایجپٹ کا ایک شہر ہے مصر کا کائرو، وہاں پر۔ بغداد میں جو خواجہ ذوالنون مصری کا مزار ہے وہ خواجہ جنید بغدادی کے مزار کے قریب ہے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی۔ اور مصر کے شہر کائرو میں جو آپ کا مزار ہے وہ بی بی رابعہ بصری کے مزار کے ساتھ ہے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی مصر کے ملک میں۔ حضور غوث اعظم فرماتی ہیں کہ خواجہ ذوالنون مصری فرماتی ہیں کہ سچائی جو ہے نا، سچائی، سچ بولنا، یہ خدا کی تلوار ہے۔ جو سمجھ لو کہ جو سچ بولتا ہے نا، جس کی زبان کے اوپر کبھی جھوٹ کا ایک لفظ تو دور، لفظ کا حرف بھی دور، اس کی زیر زبر کوئی وول مارکس بھی نہیں ہے، فرماتے ہیں جو بندہ سچ بولتا ہے، فرماتے ہیں سچائی جو ہے یہ خدا کی تلوار ہے، وہ اس بندے کے ہاتھ میں خدا کی تلوار ہے جو رسی کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فتح موصلی سے سچ کے متعلق پوچھا گیا کہ حضرت آپ، اس وقت وہ بزرگ جو ہیں ایک لوہار کی بھٹی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور لوہار کی بھٹی میں لوہا جو ہے وہ سرخ ہو چکا ہوا تھا، اپنی اصل شکل چھوڑ کے سرخ ہو چکا ہوا تھا، لوہار کی بھٹی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سچ کیا ہے؟ سچ۔ تو آپ خواجہ ذوالنون مصری فرماتی ہیں کہ آپ نے اس بھٹی کے اندر ہاتھ ڈالا اور دہکتا ہوا وہ جو لوہے کا ٹکڑا تھا جو سرخ ہو چکا تھا اس کو ہاتھ میں اٹھا لیا، اور جب تک اس کو ہاتھ میں پکڑے رکھا جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو گیا، آپ فرمانے لگے یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، بڑی کمال بات انہوں نے لکھی آخری چیپٹر کے اندر۔ انہوں نے لکھا کہ جو بندہ سچ بولنے والا ہے نا، اس کی تین نشانیاں ہیں، اس کی تین نشانیاں ہیں۔ جو بندہ سچ پر قائم ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو آپ سب لوگ سچ پر قائم ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سچ پر قائم نہیں، جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، نیچے کچھ کہے اور اوپر کچھ کہے، ادھر کچھ کہے اور ادھر کچھ اور جا کر کہہ دے، اس کو پتہ ہوتا ہے جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو پتہ ہے میں سچ بولتا ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے بھی، تو اگر آج ہم لوگ دنیا میں بری چیزیں آزماتے ہیں تو اچھی چیزیں نہیں آزما سکتے؟
جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے ولیوں نے جو سمجھائیں گے، آزما کے دیکھیں گے یہ تین صفات سچ بولنے والے کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتی ہیں سچ بولنے والے کی تین نشانیاں ہیں، اس کے وجود میں تین صفتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اس کی عبادت میں حلاوت ہوگی، عبادت سے اس کا دل اکتائے گا نہیں، کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں عبادت سے اس کا دل اکتائے گا نہیں، اس کی عبادت میں حلاوت ہوگی۔ وہ درود شریف بیٹھا ہے تو 10,000 دفعہ درود شریف پڑھ جائے گا، قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھ جائے گا۔ دوسرا، آپ فرماتی ہیں کہ مخلوق جو ہے، اللہ کی مخلوق اس سے خوف کھائے گی، اللہ اس کے وجود میں ایسا روب اور دبدبہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ بات کروں یا نہ کروں، اپنے وجود میں ہمت پیدا کرتا ہے کہ میں یہ بات کروں یا نہ کروں، اچھا میں یہ بات کرتا ہوں۔ مخلوق کے دل میں اس کا روب اور دبدبہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا، حضور غوث اعظم فرمایا دوسری صفت اس کی یہ ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس کی گفتگو کے اندر ایک وقار ہوگا، ایک بزرگی ہوگی، ایک تمکنت ہوگی، ایک جاہ و جلال ہوگا اس کی گفتگو کے اندر۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اور غنیت الطالبین کے آخری چیپٹر کے آخری پیراگراف کی آخری سینٹنس آپ فرماتے ہیں کہ جب تو صدق کے اوپر قائم ہو جائے گا نا، سچ کے اوپر تو قائم ہو جائے گا، اور پھر تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کرے گا تو پھر خدا تجھے ایسا آئینہ عطا فرمائے گا جس آئینے کے اندر تو اول سے آخر تک، آخرت تک کے تمام معاملات کو دیکھ لے گا۔ خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم 40 سال سے آئینہ داری کرتے ہیں، ہمارے آئینے نے کبھی خطا نہیں کی۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب تم سچ پر قائم ہوگے نا، سچ پر، تو پھر خدا تمہیں ایسا آئینہ عطا فرمائے گا جس میں تم اول اور اخیر تک تمام قیامت تک کے معاملات جس کو دیکھنا چاہو گے۔